بیت محمد بلندر صلوات۔ مومنین حضرات، یہ تھے ذاکر اہل بیت جناب علی لیاقت تھائم اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان فرما رہے تھے۔ اب آپ کے سامنے حجت الاسلام والمسلمین، داعی اتحاد بین المسلمین علامہ سید حسن رضا نقوی صاحب اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت خان چمن خان بلوچ وہ ٹھیک 15 سے 20 منٹ بعد آ جائیں گے۔ ان کی گاڑی کا کوئی مسئلہ بن گیا تھا، اس لیے تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں۔ تمام مومنین سے التماس ہے کہ جو باہر جا رہے ہیں 3 سے 4 منٹ بعد بارگاہ میں تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا باقاعدہ ماحول بنا رہے۔ اب آپ کے سامنے سیدزادہ سید حسن رضا نقوی صاحب آف راولپنڈی اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان فرمائیں گے۔ بر محمد و اہل بیت محمد بلندر صلوات۔ بانیان مجالس کے مدعوین کے لیے بالخصوص شہدائے ملت جعفریہ کے لیے ایک مرتبہ سورہ مبارک ہے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آمین۔ سب احباب کے اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین واکتبنا من زوار الحسین واجعلنا من الباکین فی مجلس عزاء الحسین واحشرنا یوم القیامت تحت لواء الحسین وادخلنا الجنة من باب الحسین اللہم عجل لولیک الفرج بحق الحسین۔ ایک مرتبہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بانیان مجالس کی اپنی اور تمام مؤمنین کی شرع حوائج کی برابری کے لیے بھی ایک مرتبہ درود بھیجیے گا۔ اللہ جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں، ان کی شفا یابی کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے ایک مرتبہ درود بھیجیے گا۔ اللہ سب مل کے بلند آواز سے آخری حجت کے ظہور کے لیے بھی ایک مرتبہ درود بھیجیے گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ وجل عن ملائمت کیفیات الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، ثم الصلاة والسلام على سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ انتہائی معزز و مکرم واجب الاحترام سادات و غیر سادات شیعہ سنی حسینی یہاں پر جمع ہیں اور توجہات میری جانب رہیں، تو انشاءاللہ ہم اپنی بساط کے مطابق قرآن اور حدیث کی روشنی میں اہل بیت کی عصمت و طہارت کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے، کیونکہ وقت کا تقاضا یہ ہے اور ہمارے پاس مکتب اہل بیت کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے اور مذہب اہل بیت کو اپنی آئندہ نسلوں تک پہنچانے کے لیے یہی ایک اوپن یونیورسٹی ہے۔ یہ مجلس حسین ایک اوپن یونیورسٹی ہے، ایک درسگاہ ہے، ایک مدرسہ ہے، ایک مکتب ہے کہ جس کے دروازے محرم کا چاند نکلنے سے ہی کھل جاتے ہیں
اور یہاں آنے کے لیے کسی عمر کی قید نہیں، کسی رنگ و نسل کی قید نہیں، کسی ذات کی قید نہیں، کسی مسلک و مذہب کی قید نہیں۔ یہ وہ درسگاہ ہے، یہاں ایک ہی کلاس میں 90 سال کا بوڑھا بھی بیٹھتا ہے اور 10 سال کا بچہ بھی بیٹھتا ہے۔ یہ وہ درسگاہ ہے جہاں ایک ہی صف میں شیعہ بھی بیٹھتا ہے اور سنی بھی بیٹھتا ہے۔ یہاں آنے کی کوئی شرط نہیں ہے، کوئی شیعہ ہو یا سنی، کوئی میرا دیوبندی بھائی ہو یا اہل حدیث، حتیٰ کوئی مسلمان ہو یا نہ ہو، یہاں آنے کی ایک شرط ضرور ہے کہ انسان غیرت مند ضرور ہو، کیونکہ حسینی درسگاہ ہے اور حسینی قافلہ ہے، اور جس شخص کے پاس غیرت اور حمیت کی دولت نہ ہو وہ یزید کے کاروان کو چھوڑ نہیں سکتا، حسین کے قافلے سے مل نہیں سکتا۔ لہٰذا وقت کا تقاضا یہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ آئے روز جو 4 دن کسی مدرسے میں رہتا ہے، جو 4 دن کچھ کتابوں کو پڑھ لیتا ہے، وہ اہل بیت کی عصمت و طہارت پر زبان درازی شروع کر دیتا ہے۔ چونکہ امت قرآن سے دور ہے، اگر قرآن کا درست مطالعہ کیا ہوتا، اگر قرآن کو حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر اور توضیح کو پڑھا ہوتا تو پتہ چلتا کہ اہل بیت کون ہیں۔ اہل بیت عصمت و طہارت کا اہل بیت سے کیا رابطہ ہے، صداقت اور نجابت کا اہل بیت سے کیا رابطہ ہے۔ ایک مرتبہ امیر شام مدینہ میں آئے اور مسجد نبوی میں جب داخل ہوا تو حضرت ابن عباس، جنہیں حبر الامہ کہا گیا، حبر کہتے ہیں عربی میں سیاہی کو، روشنائی کو، حبر الامہ کہ جس نے امت کے لیے سب سے زیادہ لکھا، وہ مسجد نبوی میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ امیر شام نے نام سے پکارا، ابن عباس تمہیں معلوم ہے کہ میں نے ایک نیا حکم صادر کیا ہے۔ حضرت ابن عباس نے کہا کہ اے امیر تم نے کیا حکم صادر کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے یہ حکم صادر کیا ہے کہ آج کے بعد کوئی بھی علی کے فضائل کو بیان نہیں کر سکتا، آج کے بعد کوئی بھی علی کے فضائل کو بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت ابن عباس نے کہا کہ اچھا تو پھر کیا آج کے بعد مملکت اسلامیہ میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوا کرے گی؟ توجہات ہے میری جانب۔ ابن عباس نے سوال کیا کیا آج کے بعد قرآن کی تلاوت نہیں ہوا کرے گی؟ کہنے لگا نہیں، قرآن کی تلاوت پہ پابندی نہیں ہے، علی کے فضائل پہ پابندی ہے۔ ابن عباس نے، جس نے تفسیر کا درس علی ابن ابی طالب سے پڑھا تھا، مڑ کے جواب دیا امیر عجیب باتیں کرتے ہو، قرآن کے پڑھنے کی اجازت ہے تو قرآن تو بھرا پڑا ہے علی کے فضائل سے۔ قرآن پڑھنا ہے اور علی کے فضائل بیان نہیں کرنے، قرآن تو بھرا پڑا ہے علی کے فضائل سے۔ کہنے لگا ہاں قرآن پڑھنا ضرور ہے لیکن قرآن کی تفسیر کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر تفسیر بیان ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ آیت تطہیر کن کے لیے اتری، پھر پتہ چلے گا کہ آئے مباہلہ کن کے لیے اتری، پھر پتہ چلے گا کہ آئے بلغ کس کے لیے اتری۔ جب کوئی تفسیر بیان نہیں کرے گا، جب کوئی قرآن کو کھولے گا نہیں، تو کسی کو کیا پتا کہ یہ کون ہے جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول کی رسالت کے 2 گواہ ہیں، ایک خدا ہے ومن عنده علم الکتاب، دوسرا وہ ہے جس کے پاس پوری کی پوری کتاب کا علم ہے۔ شیعہ سنی علماء نے لکھا، حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ 300 سے زائد آیات وہ ہیں قرآن کی جو آپ کے اور میرے مولا امیر المؤمنین کی شان میں اتری ہیں، لیکن اس سے پڑھ کے بعض علماء نے یوں کہا کہ نہیں، قرآن میں جہاں کہیں بھی ایمان والوں کا ذکر ہے وہاں پر ان ایمان والوں کا سردار علی ابن ابی طالب ہے، ان کا امیر علی ابن ابی طالب ہے۔ یعنی خلاصہ کروں تو قرآن یا علی اور علی والوں کا قصیدہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے یا علی کے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قرآن وہ کتاب ہے
जो दर से इनकलाब है, कुरान वो किताब है, जो दर से इनकलाब है, अली का तर्ज जिंदगी, मुनाफिकत की मौत है, अली का तर्ज जिंदगी, मुनाफिकत की मौत है। नाराए हैदरी, या अली या अली या अली, तवज्जुहात है मेरे साथ? कुरान को अगर दुरुस्त उम्मत समझ जाए तो अहले बैत से दूर रहने का कोई जवाज बाकी नहीं रहता। ये कुरान है जो अहले बैत की इस्मत और तहारत की गवाही दे रहा है। अगर आये तत्हीर को समझ लिया जाए तो फिर कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि नाउज़ुबिल्लाह अहले बैत में से फला फर्द ने फला जगह पे गलती की, फला जगह पे गलती पे था, फला ने इश्तिबा किया। नहीं, कुरान क्या कह रहा है? खुदा ने ये इरादा कर लिया है, इन्नमा युरीदुल्लाह, खुदा इरादा करता है। ये देखिए आयत तत्हीर नाजिल कहाँ होती है? देखिए जब किसी भी आयत को डिस्कस किया जाता है, उस पर बहस की जाती है, तो सबसे पहली चीज जो है वो उस आयत का शान नुज़ूल है। वो आयत नाजिल कहाँ हुई? तो याद है मेरी जानिब, वो आयत नाजिल कहाँ हुई? आयत तत्हीर को अगर देखना है, उसको डिस्कस करना है, उसमें खुदा ने क्या बयान किया है, किन के बारे में बयान किया है, तो पहले ये देखो कि वो आयत तत्हीर नाजिल कहाँ हो रही है। तारीख और हदीस की कुतुब कहती हैं कि रसूल गिरामी इस्लाम ने एक दिन अपने बदन में दर्द और थकावट महसूस की और आए, कहां पर आए? रसूल ने जब थकावट महसूस की तो आए जनाब सैयदा के दरवाजे पे। किस दरवाजे का इंतखाब कर रहे हैं? रसूल खुदा। रसूल खुदा के लिए दरवाजे और भी बहुत हैं। रसूल खुदा वो हैं कि जिनकी 10 या 11 तो अज़वाज हैं, लेकिन जब थकावट को महसूस करते हैं तो जनाब सैयदा के दरवाजे पे आते हैं और फरमाते हैं इन्नी अजिदु फी बदनी ज़ाफ़ा, मैं अपने बदन में ज़ौफ़ और कमजोरी को महसूस कर रहा हूं। अब यहां पर एक बहुत खूबसूरत नुक्ता है जो आपको हदिया करना चाहूंगा। रसूल खुदा ने ये नहीं फरमाया इन्नी अजिदु फी जिस्मी ज़ौफ़ा, ये नहीं फरमाया मैं अपने जिस्म में कमजोरी महसूस कर रहा हूं, फरमाया मैं अपने बदन में कमजोरी महसूस कर रहा हूं। फर्क क्या है जिस्म में और बदन में? जाइए अरबी जबान जानने वालों से पूछिए, उलमा से तहकीकात करवाइए कि बदन में और जिस्म में फर्क क्या है। फर्क ये है कि बदन इंसान के धड़ को कहा जाता है जो सर के अलावा है, और जिस्म में सर भी शामिल होता है। यानी अगर जिस्म कहा जाए तो मुराद सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक है, और अगर बदन कहा जाए तो जिस्म में सर मुराद नहीं है, सर के अलावा इंसान के दूसरे आज़ा मुराद है। रसूल खुदा जिस्म नहीं कह रहे, बदन कह रहे हैं, और बदन कहकर ये बता रहे हैं कि कभी भी रसूल के दिमाग को कमजोरी लाहिक नहीं हो सकती। यानी रसूल का दिमाग कभी कमजोर नहीं हो सकता, लिहाजा कभी शक व शुबा ना करना कि रसूल का दिमाग कमजोर हो जाए। रसूल के बदन में कमजोरी है, रसूल के जिस्म में नहीं है। रसूल का दिमाग हमेशा उस मंजिल पर है कि जो मंजिल खुदा ने रसूल को अता की है। कि बाज़ उलमा ने कहा कि रसूल हमेशा से मेराज की मंजिल पर है, हमेशा से मेराज की मंजिल पर है। आए और जब ज़ाफ़ को महसूस कर रहे हैं तो क्या कहा अपनी उस बेटी से जो सैयदा कौमैन है, जो खातून जन्नत है, फरमाया ईतीनी बिल किसाइल यमानी, मेरे लिए किसाए यमानी को ले आओ, उस चादर को दे दो। अब रसूल जो थकावट महसूस कर रहे थे, ज़हरा मर्जिया से चादर ली और चादर ओढ़कर सो गए। देखिए ये हमारे लिए दर्स है कि रसूल जब दर्द महसूस करते हैं, जब थकावट महसूस करते हैं, तो किस दरवाजे पर जाते हैं और कौन सा वसीला इस्तेमाल करते हैं। अब तारीखें कहती हैं, आप हदीसें किताबें पढ़ते हैं पूरे शान नुज़ूल को, कि फिर इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए और फरमाया इन्नी अजिदु, मैं एक खुशबू को महसूस कर रहा हूँ, रसूल की खुशबू को। ये वो खुशबू है जो हर शख्स महसूस नहीं कर सकता,
اس خوشبو کو محسوس کرنے کے لیے بھی انسان کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ فرمایا میں خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ دیکھیں قرآن سے حوالہ دیتا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت یوسف کے بھائی مصر سے حضرت یوسف کا کرتا لائے، تو جہاد ہے میری جانب، کرتا ان کے پاس تھا اور وہ ابھی کنعان کے قریب ہی پہنچے تھے، جن کے ہاتھ میں کرتا تھا انہیں یوسف کی خوشبو نہیں آ رہی تھی، لیکن ابھی کنعان سے دور تھے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یعنی معصوم کی خوشبو کو سونگھنے کے لیے سونگھنے والے کو بھی معصوم ہونا ضروری ہے۔ جب ان دونوں میں ایک تناسب ہوگا، ایک نسبت ہوگی، ایک قرب ہوگا، تو پھر خوشبو سمجھ میں آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کی خوشبو غیر معصوم نہیں سونگتا، لیکن معصوم جب گھر میں داخل ہوتا ہے دروازے سے تو حجرے میں لیٹے ہوئے رسول کی خوشبو کو سونگ لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب پہلی وحی اتر رہی تھی اور رسول خدا پہ وحی آ رہی تھی اور رسول خدا غار میں تشریف فرما تھے، امیر المومنین ساتھ تھے، امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کنتو ارا نور النبوہ واشم ریح الرسالہ، میں رسول کے ساتھ تھا، میں نبوت کے نور کو بھی دیکھ رہا تھا، میں رسالت کی خوشبو کو بھی سونگ رہا تھا۔ یعنی جب وحی اتر رہی تھی، حالانکہ دوسرے اصحاب جب رسول کے ساتھ ہوتے تھے، جب وحی اترتی تھی تو صحابہ کرام کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ بعد میں رسول خدا خود ارشاد فرماتے تھے کہ ابھی مجھ پر وحی اتر رہی تھی، یعنی دوسرے محتاج ہیں کہ رسول بتائے اور پھر انہیں پتہ چلے کہ وحی اتر رہی ہے، لیکن علی وہ ہیں کہ جب رسول پر وحی اتر رہی ہو تو علی اس وحی کا نور بھی دیکھتے ہیں، اس وحی کی خاص خوشبو کو بھی سونگتے ہیں۔ کیوں نہ سونگیں کہ یہ وہ علی ہے جس کے بارے میں رسول فرما رہے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جو بھی اس شہر تک آئے گا اس دروازے سے گزر کے ہی آئے گا، جو بھی اس شہر تک آئے گا وہ دروازے سے گزر کے آئے گا، دروازے سے گزرنا پڑے گا۔ فرشتے وہی بھی آئے گا تو علی کو پتہ چلے گا یہ علی ابن ابی طالب ہے کہ جو نبوت کا نور بھی دیکھ رہے ہیں اور رسالت کی خوشبو بھی سونگ رہے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام آتے ہیں اور رسول خدا سے اجازت طلب کرتے ہیں، رسول خدا اجازت دیتے ہیں، امام حسن علیہ السلام چادر تطہیر میں داخل ہوتے ہیں، پھر سید الشہداء آتے ہیں اور اپنی والدہ ماجدہ سے پوچھتے ہیں کہ میں رسول کی خوشبو سونگ رہا ہوں، جس طرح سے حسن رسول کی خوشبو سونگ رہے ہیں، حسین بھی رسول کی خوشبو سونگ رہے ہیں، اور سید الشہداء بھی داخل ہوتے ہیں۔ البتہ بعض عبارتیں جو اہل سنت کتابوں نے نقل کی کہ جب امام حسن آئے فادخلہ، جب علی آئے فادخلہ، لیکن جب حسین آئے فدخل معہ۔ فرق کیا ہے؟ جب علی آئے تو عبارت استعمال کی فادخلہ، رسول نے چادر میں داخل کیا، جب حسن آئے تو ادخلہ، حسن کو رسول نے چادر میں داخل کیا۔ عربی جاننے والوں سے پوچھئے گا کہ عبارت یہاں پر تبدیل ہوئی، جب حسین آئے فدخل معہ، حسین آئے تو خود بخود داخل ہو گئے، یعنی حسین وہ ہیں کہ چادر تطہیر میں رسول ہو تو حسین کو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، حسین داخل ہو گئے۔ اب جو داخل ہوئے سیدہ کونین داخل ہوئی، اب حدیث کے جملے کیا ہیں؟ فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ، فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا، یہاں پر یہ نہیں فرمایا فَلَمَّا اجْتَمَعْنَا، یہ نہیں فرمایا جب ہم سب اکٹھے ہو گئے، فرمایا جب ہم سب مکمل ہو گئے۔ تو جہاد اگر آپ کی ساتھ رہیں تو دو لفظوں میں، دو جملوں میں فرق ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہم 5 اکٹھے ہو گئے تو یہ اور بات ہے، اگر کہا جائے کہ ہم 5 مکمل ہو گئے تو یہ اور بات ہے۔ اکٹھے وہ 5 ہوتے ہیں جو جدا ہوں، الگ ہوں، مل بیٹھے تو اکٹھے ہوتے ہیں۔ مکمل وہ چیز ہوتی ہے کہ ایک ہی چیز کے چند جز ہوں،
آپ ان اجزاء کو ساتھ ملاتے جائیں تو وہ چیز مکمل ہوتی جاتی ہے۔ بی بی یہ نہیں فرما رہی فلم اجتمعنا جب ہم اکٹھے ہو گئے، بی بی فرما رہی فلم اکتملنا جب ہم سب مکمل ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک حقیقت ہے اور اس ایک حقیقت کے چند جز ہیں، یہ جز جب ملتے ہیں تو مکمل ہو جاتے ہیں۔ یہ کون سی حقیقت ہے؟ یہ وہی نور اول ہے جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے خدا نے میرا نور خلق کیا، وَأَنَا وَعَلِي مِن نُورٍ وَاحِدٍ وَخَلَقَنَا مِن نُورِ عَظَمَتِهِ، میں اور علی ایک نور سے ہیں، میرے نور سے زہرا کو خلق کیا، علی کے نور سے حسن و حسین کو نور کو خلق کیا۔ یعنی یہ ظاہری دنیا میں پانچوں الگ نظر آتے ہیں، حقیقت میں ایک نور کے 5 حصے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، ایمان، نعرہ حیدری، سیدہ کونین مادر اسنین زوجہ امیر المومنین دختر رسول عالمہ غیر معلمہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلندتر سلامہ۔ یہ عظمت ہے، یہ قرب ہے اہل بیت کا آپس میں، اور یہ ان کی حقیقت ہے۔ فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ، جب ہم سب چادر کے نیچے مکمل ہو گئے۔ اخذ ابی رسول اللہ بطرفی الکساء، میرے بابا نے اب چادر کو اطراف سے پکڑا اور اب خداوند متعال کی بارگاہ میں عرض کی، دعا کی کہ اے خدایا یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کا میرا تعلق کیا ہے؟ ان کا میرا تعلق یہ ہے لحمہم لحمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، دمہم دمی، ان کا خون میرا خون ہے، یؤلمنی ما یؤلمہم ویحزننی ما یحزنہم، جو چیز انہیں تکلیف پہنچاتی ہے وہ مجھے تکلیف پہنچاتی ہے، جو چیز انہیں خوش کرتی ہے وہ مجھے خوش کرتی ہے۔ انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، یعنی میں نبی ان سے ہوں، یہ مجھ نبی سے ہیں، میرا خون ان کا خون ہے، میرا گوشت ان کا گوشت ہے۔ انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم، جو ان کے ساتھ صلح رکھے گا میں اس کے ساتھ صلح کروں گا، وحرب لمن حاربہم، جو ان کے ساتھ جنگ کرے گا میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا۔ عجیب مرحلہ فکر ہے، آج بھی امت کو سمجھ میں نہیں آیا، اور آج بھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، یعنی حسین اور یزید کا جو معرکہ حق و باطل ہے، اسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ میں شیعہ کی بات نہیں کر رہا، اہل سنت کی بہت بڑی شخصیت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، انہوں نے ایک کتاب لکھی سر الشہادتین، سر الشہادتین، 2 شہادتوں کا راز، سر۔ 2 شہادتوں سے کیا مراد ہے؟ ایک امام حسن علیہ السلام کی شہادت اور ایک امام حسین علیہ السلام کی شہادت، سر الشہادتین۔ اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا یہ، ان کے مطابق رسول خدا شہید نہیں ہوئے، البتہ ہمارے شیعہ مکتب کے تحت ہماری روایات سے یہ ثابت ہے کہ رسول خدا شہید ہوئے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے ہیں کہ رسول خدا چونکہ شہید نہیں ہوئے، اور انبیاء میں سے بہت سے ایسے ہیں جو شہید ہوئے، تو پھر یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ نبی جو سید الانبیاء ہو، وہ رسول جو سید الرسل ہو، کیسے ہو سکتا ہے جو افضل ہے وہ شہید نہ ہو اور جو مفضول ہے وہ شہید ہوں؟ سوال کی سمجھ آ رہی ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ باقی نبی تو شہید ہوں، حضرت یحییٰ شہید اور بہت سے انبیاء شہید، اور جو افضل الانبیاء ہو اس کے پاس شہادت کی ڈگری نہ ہو، اس کے پاس شہادت کی سند اور شہادت کا مقام نہ ہو؟ وہ اس سوال کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، رسول خدا بھی شہید ہیں۔ کیسے؟ کہتے ہیں رسول خدا کی 2 شہادتیں ہیں، ایک شہادت خفی ہے اور ایک شہادت جلی ہے، ایک پوشیدہ شہادت ہے، چھپی ہوئی شہادت ہے، اور ایک واضح اور آشکار شہادت ہے۔ چھپی ہوئی شہادت رسول کی وہ ہے کہ جو امام حسن شہید ہوتے ہیں زہر کے ساتھ،
جلی شہادت وہ ہے جو سید الشہداء میدان کربلا میں شہید ہوتے ہیں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے ہیں کیونکہ رسول نے فرمایا تھا انہم منی وانا منہم، میں ان سے ہوں یہ مجھ سے ہیں، لہٰذا حسن کی شہادت بھی رسول کی شہادت ہے، حسین کی شہادت بھی رسول کی شہادت ہے. اب اگر حسن شہید ہوئے تو اس کا مطلب ہے رسول شہادت خفی پا گئے، حسین شہید ہوئے تو اس کا مطلب ہے رسول شہادت جلی پا گئے. میں کہوں گا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی آپ نے عظیم بات کی، آپ نے عظیم کتاب لکھی، آپ نے عظیم جملے ارشاد فرمائے، لیکن نتیجہ بھی تو دیتے جائیے. اگر حسن کی شہادت بھی رسول کی شہادت ہے، حسین کی شہادت بھی رسول کی شہادت ہے، تو پھر اس نتیجے کو بھی قبول کر لیجئے کہ حسن کا قاتل بھی رسول کا قاتل ہے اور حسین کا قاتل بھی رسول کا قاتل ہے. پھر یہ مطلب ہے انہم منی وانا منہم کا یہ مطلب ہے انا حرب لمن حاربہم کا یہ مطلب ہے اے خدا میں اس سے جنگ کروں گا جو ان سے جنگ کرے گا، میں اس سے صلح رکھوں گا جو ان سے صلح رکھے گا. یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں. اب آسمانوں میں عجیب کھلبلی مچی، آسمان کی جو روٹین تھی وہ چینج ہو گئی. فرشتے ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے. عجیب مرحلہ فکر ہے کہ زمین پہ ایک گھر کے اندر ایک چادر میں 5 لوگ مل بیٹھتے ہیں اور آسمانوں پہ چمگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں. فرشتوں نے پوچھا، جبرائیل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکساء، اے خدایا اس چادر کے نیچے ہے کون؟ ومن تحت الکساء، کون ہے چادر کے نیچے؟ اب حضرت جبرائیل کا سوال کرنا بنتا نہیں ہے. وہ ہستی جو صبح و شام یہاں آتی ہے، وہ جو کبھی وحی لے کر آتے ہیں، کبھی حسنین کا جھولا جھلانے آتے ہیں، کبھی سیدہ کونین کی چکی چلانے آتے ہیں، کبھی انا خیات الحسنین بن کے آتے ہیں، وہ کیوں پوچھیں کہ کون ہے چادر کے نیچے؟ اس کے مختلف جواب دیے گئے. بعض علماء نے کہا کہ جب اکیلے اکیلے تھے تو جبرائیل پہچان لیتے تھے، لیکن جب آپ 5 مل بیٹھے تو نور پنجتن کی شدت اتنی تھی کہ اور تو اور جبریل بھی نہ پہچان پائے. خدا سے سوال کرنا پڑا یا رب ومن تحت الکساء، کون ہے چادر کے نیچے؟ بعض نے کہا کہ نہیں، جبریل پہچانتے تھے لیکن چونکہ ذکر علی عبادہ ہے، چونکہ علی کا ذکر عبادت ہے، یہ بعض علماء نے جواب دیا، چونکہ اہل بیت کا ذکر عبادت ہے، جبرائیل چاہ رہے تھے خدا سے سوال کریں اور خدا اہل بیت کا تعارف کریں. اب جبرائیل نے خدا سے سوال کر لیا کہ یہ کون ہے؟ خدا نے عظیم جواب دیا، فرمایا ہم اہل بیت النبوہ، یہ نبوت کی اہل بیت ہے. عظیم جملہ ہے. نبی کی اہل بیت نہیں کہا، نبی کی اہل بیت رشتہ داری سے بنتی ہے، نبوت کی اہل بیت کمالات سے بنتی ہے. نبی کی اہل بیت اور نبوت کی اہل بیت میں فرق ہے. یہ نہیں فرمایا ہم اہل بیت النبی، فرمایا ہم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، یہ رسالت کی کان ہے، یہ رسالت کی کان ہے. کان سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جو نمک کی کان ہے اس سے کیا نکلتا ہے؟ اس سے نمک نکلتا ہے. جو لوہے کی کان ہے اس سے کیا نکلتا ہے؟ لوہا نکلتا ہے. جس جنس کی کان ہے اس سے وہی چیز نکلتی ہے. خدا کہہ رہے ہیں یہ جو 5 بیٹھے ہیں یہ رسالت کی کان ہے. یہی وجہ ہے کہ روایات نے کہا کہ نبیوں کو نبوت اور رسولوں کو رسالت تب ملتی تھی جب وہ اہل بیت کی ولایت کا اقرار کرتے تھے. ہم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، ہم فاطمہ تھے. کون ہے؟ ایک مرتبہ درود بھیجیے گا محمد والا. تاجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بلندتر صلوات. تھکاوٹ تو نہیں محسوس کر رہے آپ؟ یہ نبوت کی اہل بیت ہے، یہ رسالت کی کان ہے. ہیں کون؟ ہم فاطمہ تھے، یہ فاطمہ ہے. وہ ابوہا ان کے بابا ہیں، وہ بعلوہا ان کے شوہر نامدار ہیں، وہ بنوہا ان کے بیٹے ہیں. عجیب مرحلہ فکر ہے.
یہاں پر تعارف رسول خدا سے نہیں ہو رہا. رسول خدا سید الانبیاء ہیں، ان سے تعارف نہیں ہو رہا. امیر المؤمنین سید الاوصیاء ہیں، ان سے تعارف نہیں ہو رہا. تعارف کس کے ذریعے ہو رہا ہے؟ جناب سیدہ کونین کے ذریعے. یہ فاطمہ ہیں، ان کے والد گرامی ہیں، ان کے شوہر نامدار ہیں، وہ بنوہا اور ان کے بیٹے ہیں. یعنی خدا تعارف کروا کر جناب سیدہ سے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اہل بیت اگر بننا ہے تو رسول کی رشتہ داری سے نہیں بنو گے، فاطمہ سے رشتہ داری ہونا ضروری ہے. اہل بیت کا مطلب یہ ہے کہ جو اس دائرے میں آئے گا وہ اہل بیت بنے گا. رسول خدا سے رشتہ داری کے ذریعے اہل بیت نہیں بن سکتے. ہم فاطمہ تو کیوں جناب سیدہ کے ذریعے تعارف کروایا؟ یہ واضح ہے، یہ مکتب اہل بیت کا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ ان پانچوں میں سے سب سے عظیم ہستی رسول خدا کی ہے. وہ رسول کہ جن کے بارے میں امیر المؤمنین فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. وہ سب سے عظیم رسول خدا ہیں، لیکن تعارف جناب سیدہ کے ذریعے ہو رہا ہے. لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، معاشرے میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ اگرچہ والد بھی بہت پڑھا لکھا ہے، لیکن جب بچے کی کوئی تازہ سند آتی ہے، کوئی تازہ اس کی اچیومنٹ ہے، اس نے کوئی اچھے نمبر لیے ہیں، اس نے کوئی اچھا کارنامہ کیا ہے، تو بعض اوقات اگرچہ والد بہت بلند تر ہے، لیکن آپ جب تعارف کرواتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ فلاں صاحب ہیں، یہ وہی ہیں جن کے بیٹے نے اتنے نمبر لیے. توجہات ہے میری جانیں؟ سند مل رہی ہے آیت تطہیر کی. خدا تعارف کروا رہا ہے جناب سیدہ کے ذریعے. کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے رسول خدا تو معصوم ہیں، پاک و منزہ و طاہر ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ نبی ہیں، نبی کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے. امیر المؤمنین معصوم ہیں کیونکہ وہ امام ہیں، امام کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے. خدا جناب سیدہ کے ذریعے تعارف کروا رہا ہے اور یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یاد رکھو رسول اپنی رسالت کی وجہ سے معصوم ہے، علی اپنی ولایت کی وجہ سے معصوم ہے، حسن و حسین اپنی امامت کی وجہ سے معصوم ہیں. لیکن یہ وہ بی بی ہے جو رسول بھی نہیں ہے، جو معصوم بھی نہیں ہے، جو رسول بھی نہیں ہے، جو نبی بھی نہیں ہے، امام بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی معصوم ہے. یہ وہ بی بی ہے جس کے پاس نبوت کا عہدہ نہیں ہے، جس کے پاس رسالت کا عہدہ نہیں ہے، امامت کا عہدہ نہیں ہے، لیکن معصوم پھر بھی ہے. اور ایسی معصومہ ہے کہ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام امام نے کیا فرمایا؟ نحن حجج اللہ علی الخلق وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا. ہم انسانوں پر حجت ہیں، لیکن ہماری دادی سیدہ کونین خدا کی طرف سے ہم پر حجت ہے. یعنی ایسی معصومہ ہے کہ جو معصوموں پر بھی حجت ہے، جو 11 اماموں پر حجت ہے. اس لیے فرمایا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا. یہاں پر ایک پیارا نقطہ ایک اور عرض کرتا چلوں. یہاں پر فرمایا بنوہا، یہ نہیں فرمایا ابناہا. دیکھیں عربی لغت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ابن کا مطلب ہے ایک بیٹا. توجہات ہے میری جانب؟ ابن کا مطلب ہے ایک بیٹا، ابنان کا مطلب ہے 2 بیٹے، اور بنون کا مطلب ہے 3 بیٹے یا 3 سے زیادہ. یعنی ایک صیغہ ہے مفرد کے لیے، واحد کے لیے، ایک صیغہ ہے 2 کے لیے، اور ایک صیغہ ہے 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے. اب یہاں پر چادر کے نیچے جناب سیدہ کے کتنے بیٹے ہیں؟ 2 بیٹے ہیں. عربی قوانین کے لحاظ سے عربی زبان کو دیکھتے ہوئے کہنا چاہیے تھا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و ابناہا. یہ فاطمہ ہیں، فاطمہ کے والد ہیں، فاطمہ کے شوہر نامدار ہیں، اور فاطمہ کے 2 بیٹے ہیں. لیکن خدا کہہ رہا ہے بنوہا. یا تو کوئی جرات کرے اور کہے کہ خدا کو عربی نہیں آتی، نعوذ باللہ، کوئی ایسے نہیں کہہ سکتا. یہاں پر غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. خدا ابناہا نہیں کہہ رہا، بنوہا کہہ رہا ہے. یعنی 3 یا 3 سے زیادہ بیٹے
پس جمع کا صیغہ دلالت کرتا ہے کہ آیت تطہیر اور چادر تطہیر جیسے حسنین کریمین کی عصمت پر دلالت کرتی ہے، امام حسن سے لے کر امام زمانہ تک 11 معصوموں کی عصمت پر بھی دلالت کرتی ہے۔ 2 بیٹے تو ظاہری طور پر جناب سیدہ کے چادر کے نیچے ہیں، ورنہ حقیقت میں اس چادر کے نیچے امام حسن سے لے کر امام زمانہ تک سب بیٹے ہیں۔ ایک مرتبہ امام زمانہ کی عظمت پر درود بھیجیے گا۔ اب جو تعارف کروایا خداوند متعال نے کہ یہ فاطمہ ہیں، ان کے والد ہیں، ان کے شوہر نامدار ہیں اور ان کے بیٹے ہیں، پھر خداوند متعال نے ان کی صفات کو بیان کرنا شروع کیا۔ یہ کون ہیں؟ انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ، میں نے یہ آسمان کا چھت کھڑا نہیں کیا، یہ زمین کا فرش نہیں بچھایا، ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ، یہ جو چمکتا چاند، یہ روشن سورج پیدا کیا، ولا بحرا یجری، یہ جو دریاؤں میں روانی ہے، ولا فلکا تسری، یہ جو کشتیاں دریاؤں میں چلتی ہیں، کس لیے؟ الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ، یہ زمین و آسمان کو خلق کرنا، یہ جن و انس کو خلق کرنا، یہ سورج اور چاند کو خلق کرنا کس لیے کیا؟ ان 5 کی محبت میں خلق کیا۔ یہ ساری تخلیقات، یہ ساری ممکنات کی خلقت ان 5 کی محبت میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا حبیب لولاک لما خلقت الافلاک، اگر حبیب تو نہ ہوتا میں زمین و آسمان کو خلق نہ کرتا۔ ان 5 کی محبت میں خدا نے سب کچھ خلق کیا، یعنی اگر کوئی اس زمین پر چلتا ہے تو اہل بیت کے صدقے میں چلتا ہے، بارش اگر آسمان سے برستی ہے تو اہل بیت کے صدقے میں برستی ہے، اگر کوئی سورج سے حرارت لیتا ہے تو اہل بیت کے صدقے میں لیتا ہے، اگر کوئی اس چاند کی روشنی کو استعمال کرتا ہے تو اہل بیت کے صدقے میں کرتا ہے، زمینوں سے جو فصلیں اگتی ہیں اور وہ فصلیں جو کھائی جاتی ہیں وہ اہل بیت کے صدقے میں کھائی جاتی ہیں۔ اب یہ اعتراض کیسا کہ اگر 10 دن یا 1 ماہ یا 2 ماہ اہل بیت کا ذکر کیا جائے، اہل بیت کے ذکر میں جلوس ہائے عزا کو نکالا جائے، تو یہ اعتراض کیسا کہ یہ رستے بند ہیں، دکانیں بند ہیں، بازار بند ہیں۔ اگر اہل بیت کی معرفت ہوتی تو تم اہل بیت کی عظمت کو، اہل بیت کے غم کے دنوں کو اپنے بازاروں اور مارکیٹوں سے نہ تولتے۔ اگر تمہیں اہل بیت کے ذکر اور اہل بیت کی یاد کی عزت و عظمت کا اور قیمت کا پتہ ہوتا تو تم یہ نہ کہتے کہ عاشور کا دن ہے اور فلاں کی وجہ سے ہمارے بازار بند ہیں، ہمارے سکولز بند ہیں، ہماری مارکیٹیں بند ہیں، ہمارا کاروبار بند ہے۔ اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ تم سال کے 365 دن رات جو کھانا کھاتے ہو وہ اہل بیت کے صدقے میں کھاتے ہو۔ ماشاءاللہ، جیو 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 لما صاحب جیو۔ نعرہ رسالت، محمد و اہل بیت محمد بلندتر صلوات۔ یہ وہ شان نزول ہے آیت تطہیر کا، یہاں پر آیت تطہیر اترتی ہے، اور خداوند متعال یہاں پر جب 5 مل بیٹھتے ہیں تو خداوند متعال طہارت کی سند دیتا ہے۔ وجوہات ہے میری جانب، یہاں پر یہ آیت اترتی ہے، جبریل آتے ہیں، اور ایک اور روایت کے مطابق جسے شیعہ سنی علماء نے لکھا کہ حضرت ام سلمہ چادر کے قریب آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کیا میں بھی چادر کے اندر آ جاؤں؟ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کیا میں بھی چادر کے اندر آ جاؤں؟ رسول خدا فرماتے ہیں انتی علی الخیر، اے ام سلمہ تم خیر پر ہو، تم نیک ہو، تم میری فرما بردار بیوی ہو، لیکن اس چادر کے اندر کچھ خاص لوگ آ سکتے ہیں، اس چادر کے اندر ہر کوئی نہیں آ سکتا، اس چادر کے اندر اے ام سلمہ آپ بھی نہیں آ سکتی، اگرچہ آپ نیک خاتون ہیں، آپ جنتی خاتون ہیں، آپ زوج رسول ہیں، آپ ام المؤمنین ہیں، لیکن آپ چادر کے نیچے نہیں آ سکتے، چادر کے نیچے کچھ خاص لوگ ہیں جو آ سکتے ہیں۔ جب یہ 5 مل بیٹھے تو پھر آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ، بے شک صرف اور صرف خدا کا ارادہ یہ ہے لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ،
کہ خدا رجس کو تم سے دور کر دے. اہل البیت، اے اہل بیت، خدا کا ارادہ یہ ہے کہ جو آیت کے شروع میں انما ہے، اسے عربی میں اداۃ الحصر کہا جاتا ہے. یعنی کہیں بھی خداوند متعال قرآن میں یا رسول حدیث میں، عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جہاں پر یہ معنی کیا جائے کہ صرف اور صرف یہ ارادہ ہے یا صرف اور صرف یہ کام کرنا ہے، وہاں پر حصر کے ادات کو استعمال کیا جاتا ہے. حصر کے لیے انما کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، لا اور الا کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. جہاں پر بھی انما ہو وہاں پر آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ صرف اور صرف. جہاں پر بھی لا اور الا ہو وہاں پر آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ صرف اور صرف. آپ کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے مگر اللہ. یعنی خدا صرف اور صرف لائق عبادت، معبود صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، کل ایمان، نعرہ حیدری. امام نے ایک مرتبہ اہل سنت کے امام اعظم حضرت ابو حنیفہ سے پوچھا کہ وہ کون سا کلمہ ہے جس کی ابتدا کفر ہے اور انتہا ایمان ہے؟ ابتدا کفر ہے اور اخیر ایمان ہے. تو وہ کہنے لگے کہ ابن رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ شاگرد تھے اور امام صادق استاد تھے. اور یہ معروف جملہ ہے کہ انہوں نے فرمایا لولا سنتان لہلک نعمان، کیونکہ جناب ابو حنیفہ کا اصل نام نعمان بن ثابت تھا. فرمایا کہ اگر وہ 2 سال نہ ہوتے جو میں نے جعفر صادق کی شاگردی میں صرف کیے، لہلک نعمان، تو میں نعمان ہلاک ہو جاتا. اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اہل بیت ہیں ہی اس طرح. اہل بیت نہ ہوتے تو بہت سے ہلاک ہو گئے ہوتے. اہل بیت ہیں کہ جو انسانیت کو ہلاکت سے بچاتے ہیں. پوچھا وہ کون سا کلمہ ہے کہ جس کی ابتدا کفر ہے اور انتہا ایمان ہے؟ کہنے لگے مجھے نہیں معلوم. امام نے فرمایا یہی کلمہ لا الہ الا اللہ. اس کی ابتدا کفر ہے کیونکہ ابتدا میں کہا جاتا ہے لا الہ، کوئی معبود نہیں. انتہا ایمان ہے، انسان کہتا ہے الا اللہ، مگر اللہ. اگر وہ صرف لا الہ کہے تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ کہہ رہا ہے کوئی معبود نہیں. جب الا اللہ کہے گا تو پھر ایمان لائے گا. لا الہ الا اللہ کا آپ ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ معبود صرف اور صرف اللہ ہے، لائق عبادت، لائق سجدہ صرف اور صرف اللہ ہے. جیسے آیت مودت کا آپ ترجمہ کرتے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہاں پر بھی لا اور الا ہے کہ حبیب ان سے کہہ دیجئے اجر رسالت کا سوال نہیں ہے مگر ایک سوال. رسالت کا اجر نہیں ہے مگر ایک اجر، وہ کیا ہے؟ مودت قربہ ہے. یہاں پر بھی لا اور الا ہے. جب احد میں ذوالفقار اترتی ہے وہاں پر بھی لا اور الا ہے. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. تلوار صرف اور صرف ذوالفقار ہے، مرد میدان صرف اور صرف علی ہے. یہ ہے لا اور الا. یہاں پر آپ ترجمہ کرتے ہیں صرف اور صرف. انما کا بھی ترجمہ ہوتا ہے صرف اور صرف. یعنی انما یرید اللہ کا ترجمہ کیا ہے درست؟ کہ خدا کا صرف اور صرف یہی ارادہ ہے کہ اے اہل بیت آپ سے رجس کو دور کر دیں. خدا کا صرف اور صرف یہ ارادہ ہے کہ اہل بیت سے رجس کو دور کرنا ہے. رجس اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتا. اب خدا نے یہ تو بتا دیا کہ رجس دور ہے، یہ نہیں بتایا کہ رجس کتنا دور ہے. اگر آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں تو میں قرآن سے بتاؤں کہ رجس کتنا دور ہے. یہ بتایا کہ رجس دور ہے، فرمایا لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، تم سے رجس کو دور کرنا ہے. یہ نہیں بتایا کہ رجس کتنا دور ہے. لیکن قرآن کی ایک اور آیت کو اگر انسان دیکھے اور اس کا مطالعہ کرے تو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ رجس کتنا دور ہے. کون سی آیت؟ قرآن نے آواز دی، اے حبیب یہ آپ سے آ کے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی.
حبیب نے جواب دیجئے ان الساعۃ قریب، قیامت قریب ہے، آنے والی ہے۔ یہ آیت کب اتری؟ رسول خدا کی زندگی میں۔ رسول خدا کی زندگی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 1400 سال۔ یعنی قرآن کہہ رہا ہے حبیب انہیں کہیے کہ قیامت نزدیک ہے، اور وہ نزدیک قیامت 1400 سال گزرنے کے بعد بھی نہیں آئی۔ اور اہل بیت کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ اہل بیت رجس تم سے دور ہے۔ اب جس نے خدا کے دور کو سمجھنا ہے وہ خدا کے نزدیک کو دیکھے۔ یعنی نزدیک اتنا نزدیک ہے کہ 1400 سال گزر گئے اور وہ نزدیک نہیں پہنچا۔ جس خدا کا نزدیک اتنا دور ہے اس کا دور کتنا دور ہوگا۔ وہ خدا کہہ رہا ہے کہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، خدا نے آپ سے رجس کو دور کر دیا ہے۔ اب جو بھی رجس ہو وہ اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتا، جو بھی ناپاک ہو وہ اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتا۔ اہل بیت کے قریب آنے کے لیے پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، خدا یہ کہہ رہا ہے اے اہل بیت رجس کو تم سے دور کیا ہے۔ یعنی یہ دیکھنا ہو کہ کون رجس ہے اور کون نہیں، یہ دیکھو کہ اہل بیت سے کتنا دور ہے۔ جتنا اہل بیت سے دور ہوتا جائے گا اتنا ہی رجس ہوتا چلا جائے گا۔ ایک مرتبہ درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ قرآن کی سند، قرآن دیکھیں الرجس پر یہ الف لام جو ہے یہ کس چیز پر دلالت کر رہا ہے؟ یہ بھی عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب بھی کسی ایک اسم جنس پر الف لام آتا ہے تو وہ اس کی تمام اقسام کو شامل ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا ان الانسان لفی خسر، جتنے بھی مترجمین ہیں وہ سب یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ سب انسان خسارے میں ہیں، سب انسان گھاٹے میں ہیں۔ یہ سب کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے الانسان، یہ سب کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ سب کا ترجمہ آیا ہے الف اور لام سے۔ الانسان کا مطلب ہے سب انسان۔ یہ الف لام جب جنس پہ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جنس کے تمام افراد کو شامل ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، اس رجس کے اوپر الف لام ہے، بس جو بھی رجس ہوتا چلا جائے گا وہ اہل بیت سے دور ہوگا۔ لہٰذا اگر شک رجس ہے اہل بیت شک نہیں کر سکتے، اگر غلطی رجس ہے اہل بیت غلطی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اب جو یہ کہے سیدہ کونین کے بارے میں کہ وہ غلطی پر تھی، غلطی ہے رجس، اور قرآن کہہ رہا ہے رجس ہے سیدہ کونین سے دور۔ اب جو سیدہ کونین کے بارے میں کہے کہ وہ غلطی پر تھی، وہ خود تو رجس ہو سکتا ہے لیکن غلطی سیدہ کے قریب نہیں آ سکتی۔ جو یہ کہہ رہا ہو ایک مرتبہ درود بھیجیے گا محمد وآل محمد۔ قرآن کہہ رہا ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، اہل بیت تم سے رجس کو دور کر دیا۔ اب جو چیز بھی رجس ہے، تفاسیر روائی میں ائمہ اہل بیت کی روایات میں موجود ہے کیا کیا چیز رجس ہے۔ جو چیز بھی رجس ہے وہ اہل بیت سے دور ہے۔ محترم تشریف لا چکے اور انہی کا انتظار تھا، زیادہ زحمت نہ دوں۔ یہ رجس کے مصداق ہیں جو نبی کے نواسے کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ یہ وہ الرجس ہیں جو بھی تاریخ میں اہل بیت سے دور نظر آئے، جو بھی اہل بیت کو ستاتے ہوئے نظر آئے، جو بھی اہل بیت کے غم میں اضافے کا باعث نظر آئے، وہ رجس کا مصداق ہے۔ سید الشہداء کے لیے بہت مشکل ہے مدینہ چھوڑنا۔ وداع کرتے ہیں حضرت ام سلمہ سے، حضرت ام البنین سے، اپنی دختر نامدار سے، لیکن تاریخوں نے روایات نے لکھا کہ سب سے مشکل جو وداع ہے وہ سید الشہداء کا اپنے نانا رسول سے وداع۔ ایک رات کے اندر 3 مرتبہ نانا کی قبر پہ جاتے ہیں، حالانکہ مصروفیات ہیں، پورا خانوادہ جب نکل رہا ہے،
زن و بچے ساتھ ہیں، اس سفر کے لیے تیاری کی ضرورت ہے، لیکن حسین ہیں کہ بار بار نانا رسول کی قبر پہ جاتے ہیں۔ تاریخیں لکھتی ہیں ایک دفعہ نماز عشاء پڑھ کے گئے، رخسار کو رسول کی قبر پہ رکھا، زارو قطار روتے رہے، ایک پہر روتے رہے، پھر واپس آئے، پھر آدھی رات کو گئے، پھر روتے رہے، پھر واپس آئے، پھر نماز شب سے پہلے رسول کی قبر پہ پہنچے۔ مضطرب ہیں حسین، نانا کی قبر کو نہیں چھوڑنا چاہتے حسین۔ اب جو پہنچے رخسار نانا کی قبر پہ رکھے، ساروں قطار رونے لگے۔ تاریخوں نے لکھا ایک مرتبہ حسین نے کہا نانا مجھے اپنی قبر میں اپنے ساتھ لے لے، نانا میں تیری قبر کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا، نانا یہ تیری امت ہے جو مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں تیری قبر کو چھوڑ کے جاؤں، نانا میں تیری قبر کی زیارت سے محروم رہ جاؤں گا۔ سید الشہداء یہ باتیں کرتے ہیں کہ عالم مکاشفہ میں رسول خدا کی قبر شق ہوتی ہے اور رسول خدا اپنی قبر مبارک تک باہر آتے ہیں، اور تاریخوں نے وہ جملے لکھے ان لک درجۃ عند اللہ لا تنالها الا بالشہادہ، حسین خدا کے ہاں تیرا ایک درجہ ہے، وہ تجھے تب ملے گا جب تو کربلا میں شہید ہوگا۔ حسین وہ تیرا مقام شفاعت، وہ تیری زیارت کا ثواب، وہ تیری تربت میں شفا، یہ تب ملے گی۔ خدا یہ چاہتا ہے شاء اللہ ان یراک قتیلا، حسین خدا تیرے سر کو تیرے تن سے جدا دیکھنا چاہتا ہے، تجھے وہ مقام و عظمت تب ملے گی۔ تاریخیں لکھتی ہیں نانا کی قبر سے حسین ماں کی قبر پہ آئے۔ اب یہ دوسرا مشکل مرحلہ ہے۔ تاریخیں لکھتی ہیں جب قریب پہنچے ماں کی قبر کے، ایسے دوڑے جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں سے لپکنے کے لیے دوڑتا ہے۔ قبر کے پاس پہنچے، قبر کے ساتھ ایسے لیٹ گئے جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ لیٹتا ہے۔ ماں سے راز و نیاز شروع کیا، کہا اماں مجھے تیری قبر چھوڑ کے جانا ہوگا، میں نے تاریخوں میں نہیں پڑھا لیکن مجھے لگتا ہے یہ جواب سید کونین نے دیا ہوگا کہ بیٹا تو چل، تیری ماں تیرے ساتھ چلے گی، تو مکہ پہنچے گا ماں ساتھ ہوگی، تو کربلا کے جنگلوں میں پہنچے گا ماں ساتھ ہوگی، تو لقدق صحرا میں خیمے نصب کرے گا ماں ساتھ ہوگی، بیٹا تو اکبر کی لاش اٹھائے گا ماں ساتھ ہوگی، اصغر کو لے کے دشت نینوا میں آئے گا ماں ساتھ ہوگی، عباس کے بازو اٹھاتے ہوئے ماں ساتھ ہوگی، حسین تو سجدہ کرنا ماں تیرے لیے آغوش کو کھول دے گی، اجرکم علی اللہ۔ حسین کے لیے انتہائی مشکل وقت ہے۔ واپس آتے ہیں اور اب ودا کے بعد سواریاں تیار ہونا شروع ہوتی ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں محلہ بنی ہاشم میں سید الشہداء کے گھر پہنچا، میں نے دیکھا کہ ایک ایک سواری تیار ہوتی ہے، ایک مخدرہ عصمت ہے جو اپنے دروازے سے نکلتی ہے، حجرے سے نکلتی ہے، اور ایک شہزادہ ہے جو اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے سواری پر سوار کرواتا ہے، اور وہ سواری باہر نکلتی ہے۔ یہ کہ بعد دیگرے سواریوں کی ایک قطار ہے جو محلہ بنی ہاشم کی گلی میں موجود ہے۔ کہتے ہیں اچانک ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک جوان 30 یا 32 سال کا جوان نمودار ہوا، جو کبھی دائیں دوڑتا ہے، کبھی بائیں دوڑتا ہے، کبھی آگے کی طرف جاتا ہے، کبھی پیچھے کی طرف جاتا ہے، الحجاب الحجاب کی صدائیں دے رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے پیچھے ہٹ جاؤ، پردہ کر لو، اب نکل جاؤ یہاں سے۔ یہ باتیں سننا تھی۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا بنی ہاشم ایک جگہ پہ جمع ہونا شروع ہوئے، ایک طرف سے اکبر آئے، ایک طرف سے قاسم آئے، ایک طرف سے اون آئے، ایک طرف سے محمد آئے، بنی ہاشم کے ستاروں کا جھرمٹ ایک حجرے کے دروازے پہ آ کے جمع ہوا۔ میں نے دیکھا ایک بلند قامت مخدرہ عصمت جو ہی دروازے سے نکلی، حسین سے کرسی چھوٹ گئی، حسین کرسی سے اٹھے، اس دروازے پہ آئے، حجرے سے بی بی کا نکلنا تھا، آگے آگے عباس علمدار ہیں، پیچھے پیچھے حسین ابن علی ہیں، ساتھ اکبر و قاسم ہیں، دائیں بائیں اون و محمد ہیں۔ کہتے ہیں میں نے اتنی عظمت دیکھی، میں نے اتنی شان دیکھی۔ حسین ابن علی آگے بڑھے، عباس ابن علی نے اپنے زانو کو آگے بڑھایا، سیدہ کونین نے اپنے قدم مبارک کو عباس کے زانو پہ رکھا، حسین ابن علی نے ہاتھ کو پکڑا، ایک طرف سے اکبر نے سہارا دیا، اونٹ کی اونچائی پہ علی کی بیٹی پہنچی۔ راوی کہتا ہے میں نے کہا یہ کون بی بی ہے، یہ کون مخدرہ عصمت ہے جس کی اتنی عظمت ہے، جس کے لیے حسین نے کرسی چھوڑ دی، جس کے لیے عباس ہیں کہ کبھی دائیں کو دوڑتے ہیں، کبھی بائیں کو
کو دوڑتے ہیں جس کا اتنا عظیم پردہ ہے. مجھے جواب ملا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ ہے. میں کہوں گا اے علی کی بیٹی تیرا یہ پردہ سلامت رہے, تیری یہ عزت و وقار سلامت رہے. ایک یہ منظر ہے جب 27 رجب کی رات ہے اور علی کی بیٹی تو اونٹ پہ سوار ہو رہی ہے. خدا جانے وہ 11 محرم کی شام جب اس ہاتھ میں پسے گردن بندھے ہوئے تھے, جب سر زخمی تھا, جب سب سوار ہو گئے, علی کی بیٹی کی سواری کا وقت آیا. تاریخیں کہتی ہیں نظرت یمیناً و شمالا, ایک مرتبہ دائیں دیکھا, ایک مرتبہ بائیں دیکھا, ایک مرتبہ اکبر کا نام لیا, ایک مرتبہ قاسم کا نام لیا. لیکن راوی کہتا ہے اللہ جانے عباس سے کیا رشتہ تھا, مڑ مڑ کے کہتی تھی عباس دیکھ ذرا تیری آقا زادی کیسے محمل پہ سوار ہوں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا. بر محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات.